حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے۔ حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے، انسانیت کے۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا، اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر۔ حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نا احساس ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ میرا ادارہ ہے نا تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا۔ یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر اللہ ماشاءاللہ، ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اسی والے کمرے سے باہر نکلنے کا، تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے۔ اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑے۔ ہمارے یہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کا، اس کا احتساب کا، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے نا ایک اصول بنایا۔ ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمٰن نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے، میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا، انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے۔ اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے۔ ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ ائمہ مساجد اگر تھوڑا سا
خور کریں, پیار کریں لوگوں کے ساتھ. تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول. یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آ کے ہوتے ہیں, تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو, حوصلہ ذرا بڑا ہو, آپ کو ہنسنا آتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے, اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے, اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے. میری بات پہ غور کرنا, اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے, اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے. لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا, وہ اکیلے آپ فکر کریں, غور کریں جو مرضی. اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے, لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں, وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے, ممکن نہیں ہوتا. ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالی. حضرت عمر کے زمانے میں نابینا ہو گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے, اس کی حضور ان کی بینائی چلی گئی. جناب عمر گھر گئے, تعزیت کی, آپ کو تکلیف پہنچی, اللہ آپ کا بھلا کرے, اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے. انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے, نابینا ہو گیا ہوں, تنہا تو جا نہیں سکتا, قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے, تو انہیں مسجد پہنچانا ہے, اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے. فرمایا یاد رکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا, میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے, وہ سال کے بعد کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے فوجیوں کے بچوں کو, ان کی ماں کو, تو ایک آدھ تمغہ دے دیا جاتا ہے, پھر چھٹی. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں. صحیح بخاری میں حدیث, صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی, کہنے لگی خاوند میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا. تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں, کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی, چیک نہیں دیا, وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا, بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا, اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری, اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے, اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے, بخاری پڑھ رہا ہوں, ان کی رسیاں باندھی. پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا, تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا. وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا, یہ بھی تیرا ہی ہے, دے دیا تجھے. اب چلے گئی وہ خاتون. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں, آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں, تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نقدی پیسے بھی دے دیے. حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے, اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے, میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو. فرمایا وہ تو بچی آئی ہے, تو میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا, خدا کے برکے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا, اسے آنا کیوں پڑا. عزیز دوستو یاد رکھنا, اصلہ نال جو نیکی کریے تے نسلہ تاک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے, وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے, لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس بچے, اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے, اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں, ہر شے, ہر چیز, حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان, دعائیں بھی, پیسہ بچ جائے, گھر بچ جائے, باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے, انداز بڑا نرالا ہے. ایک جگہ سے چادریں آئیں بہت ساری,
میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں. چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی. ایک ایک دو دو تین تین چار چار بانٹتے رہے. چادریں تھی عورتوں والی. اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی. آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے. یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں. نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے. آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے. تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہ، تو ڈرنا دے. پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا. وہ ختم ہو گئی بات. صبر کیا نا جب وہ چادریں ساری، ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مشکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، یعنی حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الحمادہ اس کو کہتے ہیں. 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں، اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگی. اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو گئے. ابھی کہتا ہے ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار. قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے اور تو تربوز کھا رہا. خبردار، جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی قحط؟ ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے. حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں. کہتے میں وہی سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر، رب بارش عطا کرے گا. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے
تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے۔ میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ۔ کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا۔ وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے، اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں۔ کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی، پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا، اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا۔ میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں۔ ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی۔ ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی، ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا، اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا۔ اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے، اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا۔ حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے، انہوں نے خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے۔ حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرے لیے جینا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔